نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ کیسے مزاج ہیں؟ میرے ویلوگ میں ہمیشہ ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے، اور جو لوگ نئے ہیں میرے یوٹیوب پہ ان کو درخواست ہے کہ سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں آپ کے ساتھ سورہ نساء 1 نمبر آیت سے 10 نمبر آیت تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہباں ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازدواجی تعلق رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو، اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائی ہیں، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کے عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے۔ اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے سپرد کرو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں دور کے رشتہ دار یتیم اور مسکین، تو انہیں بھی اس میں کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی۔ چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلدی دھکتی آگ میں داخل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یتیموں اور غریبوں کا مال نہیں کھانا چاہیے، انصاف کا پیمانہ اختیار کرنا چاہیے، انصاف کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس میں حدیث مبارک اسلام سے قبل ایک ظلم یہ بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گے، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے،
یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، نہ اس کا استخفاف ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا، کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ عادل ہے اور حکیم بھی ہے، اللہ غفور رحیم بھی ہے، رحم الرحمن بھی ہے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ انصاف رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اہل عیال کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کا تقاضا میں رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کو ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اہل عیال کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ بھی میرے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرمان میں رکھے۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔